السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج یونٹ نمبر 4 کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس سے پہلے یونٹ نمبر 3 کا ٹیسٹ لیا گیا۔ جنہوں نے ٹیسٹ نہیں دیا ہے، اس ٹیسٹ کے ذریعے سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی عربی سیکھی ہے اب تک اور کس قدر آپ نے پریکٹس کیا ہے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں ایک دو باتیں بہت اہم کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ ہر یونٹ کے ختم ہونے کے بعد ایک ٹیسٹ ہوگا آن لائن گوگل فارم پر، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کورس ہم کر رہے ہیں اس وقت، اس میں ٹوٹل 16 یونٹ ہیں، 16 یونٹس ہیں۔ تو یہ کورس العربیہ بین یدیک ایک انٹرنیشنل نصاب تعلیم ہے، اس کو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور جو یہ تمام ٹیسٹ جوائن کرے گا، یہ تمام ٹیسٹ دیں گے، آخر میں پورا کورس مکمل کرنے کا اس کو سند ملے گا۔ اور تیسری بات، انشاءاللہ عنقریب ہم گرامر کی بھی کلاس شروع کریں گے بہت آسان طریقے سے۔ اور چوتھی بات، تاریخ اسلامی اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کچھ سلسلے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ سب سے پہلے مجھے اس سے فائدہ ہوگا اور تمام سننے دیکھنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر۔ جی، آج یونٹ نمبر 4 ہے الحیات الیومیہ، روزمرہ کی زندگی، ڈیلی لائف کے حوالے سے ہم جو بات چیت ہوتی ہے وہ سیکھیں گے کہ عربی میں کیسے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور یہ دو بندوں کے آپس میں بات چیت یہاں پہ نقل کیا گیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ سوال کیسے کیا جاتا ہے اور جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ یونٹ نمبر 4 لیسن نمبر 1 ہے، سبق نمبر 1 ہے۔ طارق پوچھتا ہے آپ کب جاگتے ہیں؟ اس کو ہم عربی میں بولیں گے متی تستیقظ۔ آپ کب جاگتے ہیں؟ متی تستیقظ۔ اس کے جواب میں طاہر بولتا ہے میں فجر کے وقت جاگتا ہوں، استیقظ عند الفجر، استیقظ عند الفجر۔ پھر طارق پوچھتا ہے آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ این تصلی الفجر، این تصلی الفجر۔ میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوں، اصلی الفجر فی المسجد۔ اور اسی طرح پھر پوچھتا ہے کیا آپ فجر کے بعد سوتے ہیں؟ هل تنام بعد الفجر؟ اور اس کے جواب میں نہیں، میں فجر کے بعد نہیں سوتا ہوں، لا انام بعد الفجر۔ پھر مثال کے طور نماز کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ماذا تفعل بعد الصلاة؟ طاہر میں قرآن پڑھتا ہوں، اقرأ القرآن۔ پھر یہ سوال آپ سکول کب جاتے ہیں؟ متى تذهب الى المدرسة، متى تذهب الى المدرسة۔ اور اس کے جواب میں 7 بجے جاتا ہوں، اذهب الساعة السابعة، اذهب الساعة السابعة۔ کیا آپ کار سے جاتے ہیں؟ هل تذهب بالسيارة؟ نہیں، میں بس پر جاتا ہوں، لا اذهب بالحافلة۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں نیا جو ذخیرہ الفاظ ہمیں یہاں سے ملا ہے۔ مثال کے طور تستیقظ، متی تستیقظ، کب جاگتے ہیں؟ استیقاظ جاگنے کو بولتا ہے۔ آپ کب جاگتے ہیں؟ متی تستیقظ۔ مثال کے طور میں فجر کی ٹائم جاگتا ہوں، استیقظ عند الفجر۔ اور اس کے ساتھ یہاں پہ تنام، هل تنام بعد الفجر؟ النوم سونے کو بولتے ہیں، کیا آپ بس فجر کے بعد سوتے ہیں؟ اور اسی طرح یہاں پہ ماذا تفعل بعد الصلاة، کیا کرتے ہو نماز کے بعد؟ اور متی تذهب، کب جاتے ہو؟ الساعة السابعة، 7 بجے جاتا ہوں۔ الحافلہ بس کو بولا جاتا ہے، السیارہ کار اور گاڑی کو بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو کچھ پکچر کے ساتھ مثال کے طور ینام سوتا ہے، یستیقظ جاگ رہا ہے یا ینام سو رہا ہے، یذهب جا رہا ہے، الساعة السابعة 7 بجے، سیارہ گاڑی یا کار، حافلہ بس، مدرسہ سکول۔ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اسی میں سے یہ سوالات ہیں۔ من یستیقظ عند الفجر، تو یہاں پہ سوالات کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں دیکھیں، من، این، حل،
ماذا متى كيف متى أين ماذا. تو مثال کے طور من یستیقظ عند الفجر، کون جاگتا ہے فجر کے ٹائم. ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا، دیکھیں جواب کس نے دیا ہے، طاہر جاگتا ہے یا طارق جاگتا ہے. استیقظ عند الفجر یہ بولنے والا طاہر ہے، تو ہم نے یہاں پر جواب میں بھی طاہر لکھنا ہے. من یستیقظ عند الفجر، جواب مثال کے تو صرف طاہر بولیں تو بھی کافی ہے. این یصلی الفجر، طاہر کہاں نماز پڑھتا ہے، گھر میں یا مسجد میں یا جامع مسجد میں. تو جواب اسی طرح دیا جا سکتا ہے. هل ينام طاہر بعد الصلاة، کیا طاہر نماز کے بعد سوتا ہے، لا یا نعم. ماذا يفعل بعد الصلاة، نماز کے بعد کیا کرتے ہیں. متى يذهب إلى المدرسة، اسکول کب جاتے ہیں. كيف يذهب، کیسے جاتے ہیں. پھر یہ 3 سوال، اس کا جواب آپ نے اپنے طور پر دینا ہے. متى تستيقظ أنت، تم کب جاگتے ہو. أين تصلي الفجر، آپ کہاں فجر کی نماز پڑھتے ہو. ماذا تفعل بعد صلاة الفجر، فجر کی نماز کے بعد آپ کیا کرتے ہو. تو یہاں پر جوابات بھی موجود ہیں، نیچے PDF میں موجود ہے، آپ وہاں سے یہ جوابات لے سکتے ہیں. تو آج اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. آنے والے دنوں میں کل یا پرسوں ہمارا اگلا سبق ہوگا. تب تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ، فی امان اللہ.